بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم نئی کتاب شروع کریں گے، باتیں جو زندگی بدل دیں۔ مولانا محمد افروز قادری چریہ کوٹی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے سبسکرائب کر لیں اگر ہم سبسکرائب نہیں کیا تو، اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ لقمان حکیم چند جھلکیاں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت لقمان حکیم کو بہت سی خوبیوں اور نعمتوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ فہم و بصیرت، علم و حکمت اور تعبیر و تشریح کی صلاحیتیں ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھیں۔ انہوں نے عقل کی راہ سے وہ باتیں کھولیں جو پیغمبروں کے احکامات و ہدایت کے موافق تھیں۔ ان کی عقلانہ نصیحتیں اور حکمت کی باتیں لوگوں میں مشہور چلی آتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک حصہ قرآن کریم میں نقل فرما کر ان کا مرتبہ اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔ اسی لیے انہیں قرآن کریم میں بطور خاص حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا جو فضل و کرم آپ کو ارزانی ہوا اور آپ کو دوسروں پر جو فضیلت بخشی گئی اس پر اس کا شکر ادا کریں۔ یہ لقمان کون تھے؟ اہل علم نے ان کے بارے میں مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔ کسی نے انہیں نوبہ کا باشندہ قرار دیا ہے اور کسی نے ایلا کا، کسی نے انہیں آزر کی اولاد مانا ہے اور کسی نے انہیں آزاد کردہ غلام کہا ہے۔ کسی کے نزدیک یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے اور کسی کے نزدیک ان کے خالہ زاد بھائی۔ ان کے پیشے کے تعلق سے بھی مختلف اقوال ملتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ وہ بڑھئی تھے، کسی کے نزدیک درزی، اور بعض نے ان کے چرواہا ہونے کا قول کیا ہے۔ ابو الجمال علامہ احمد مکرم عباسی چریہ کوٹی نے عہد عتیق کے دستاویزات وغیرہ کی روشنی میں لقمان حکیم کے نسب کے تعلق سے یہ معلومات فراہم کی ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے مشاس نامی ایک بی بی سے نکاح کیا۔ ان سے دو بیٹے فانے اور قحطان پیدا ہوئے۔ فانے طوفان نوح کے 140 برس بعد وجود میں آئے اور 474 برس کی عمر میں انتقال کیا۔ جب فانے کی عمر 30 سال کی ہوئی تو ان کے گھر ایک بیٹا راغب پیدا ہوا۔ راغب کا انتقال 230 برس کی عمر میں ہوا۔ راغب کی پیدائش کے بعد اور طوفان نوح کے 670 برس گزر جانے کے بعد بنی آدم کی زبانیں مختلف ہو گئیں اور اولاد نوح دنیا کے الگ الگ حصوں میں ہر طرف منتشر ہو گئی۔ 32 برس کی عمر میں راغب کے گھر شاروخ پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 239 برس کی عمر میں ہوا۔ توریت میں شاروخ کا نام سروہ لکھا ہے۔ شاروخ کی عمر جب 30 یا 32 برس ہوئی تو ان کے گھر ناہور کی پیدائش ہوئی اور انہوں نے 260 برس کی عمر میں انتقال کیا۔ یہ ناہور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دادا تھے۔ جب ناہور کی عمر 27 سال کی ہوئی تو ان کے گھر ایک بیٹا تارخ پیدا ہوا اور یہی آزر بت پرست یا بت ساز نیز ابراہیم خلیل اللہ کے باپ تھے۔ 250 برس کی عمر میں انتقال کیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ فانے کے بیٹے شالخ تھے، شالخ کے بیٹے اشرو، اشرو کے بیٹے ارغب، ارغب کے بیٹے ناہور اور ناہور کے بیٹے تارخ یعنی آزر الاسلام۔ تارخ عرف آزر کا نکاح نونان یا نمرود بادشاہ کی بیٹی ادنا سے ہوا اور ان بی بی سے آزر کے 3 بیٹے پیدا ہوئے، ایک ابراہیم خلیل اللہ، دوسرے لوط کے باپ ہاران اور تیسرے ناہور۔ پھر ناہور کے شکم سے باعور تولد ہوئے اور باعورہ کے گھر میں لقمان پیدا ہوئے۔ واللہ عالم بالصواب۔ لیکن علماء جمہور بشمول صحابہ و تابعین اور ائمہ اعلام نیز مستند نسابین کا راجح موقف یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد کا نام آزر نہیں بلکہ تارخ تھا، اور توریت کے اندر بھی اس کی صراحت موجود ہے۔ تاہم وہ تارخ کہا کرتے تھے۔ تفصیل کے لیے تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی کتاب تحقیق ان ابا سیدنا ابراہیم تارخ لا آزر دیکھنی چاہیے۔ لقمان نبی یا ولی؟ حضرت لقمان حکیم کی حکمت و ولایت تو مسلم ہے، تاہم بعض نے ان کی نبوت کا قول بھی کیا ہے، لیکن جمہور علماء نے انہیں فقط مرد دانا اور حکیم ہی تسلیم کیا ہے۔ اس موقف کی تصدیق و تائید ایک روایت سے بھی ہوتی ہے جسے امام قرطبی نے اپنی جامع میں ذکر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لقمان نبی نہیں تھے بلکہ وہ غور و فکر کے ہوگر اور دولت یقین سے مالا مال بندے تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت تھی اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت فرماتا تھا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت کی نعمت عطا کر کے فرمایا اگر تم پسند کرو تو تمہیں خلیفہ بنا دیا جائے تاکہ تم عدل و انصاف کو قائم کرو۔ انہوں نے عرض کی میرے پروردگار اگر تم مجھے اختیار دیتا ہے تو میں عافیت کو قبول کروں گا اور اس آزمائش سے بچوں گا، اور اگر منصب خلافت سنبھالنے کے متعلق قطعی حکم ہے تو میں دل و جان سے حاضر ہوں، کیونکہ مجھے تیرے کرم پر اتنا بھروسہ ہے کہ تو مجھے غلطی سے بچائے گا۔ فرشتوں نے لقمان سے پوچھا جبکہ وہ فرشتوں کی آواز سن رہے تھے اور ان کو دیکھ نہیں رہے تھے، اے لقمان اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا حاکم کا کام سب سے زیادہ سخت اور مشکل ہوتا ہے، اس کو ہر طرف سے مظلوم گھیر لیتے ہیں، اگر وہ صحیح فیصلہ کرے تو نجات پا لیتا ہے اور اگر وہ خطا کرے تو جنت کی راہ سے بھٹک جاتا ہے، اور جو شخص دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے اس کو دنیا ملتی ہے نہ آخرت۔ فرشتوں کو ان کا کلام ہدایت نظام سن کر بہت تعجب ہوا۔ اس کے بعد آپ پر نیند طاری ہوئی اور آپ کے اندر جامع حکمت انڈیل دیا گیا۔ پھر جب بیدار ہوئے تو حکمت و بصیرت کے ساتھ کلام کر رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت داؤد کو ندا کی گئی تو انہوں نے خلافت کو قبول کر لیا اور لقمان کی طرح کوئی شرط عائد نہیں کی، سو انہوں نے کئی مرتبہ فیصلہ کرنے میں اجتہادی خطا کی اور ہر بار اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرمایا اور ان کو معاف فرما دیا۔ حضرت لقمان حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے علم و حکمت سے مشورے دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد نے فرمایا اے لقمان تم کو مبارک ہو کہ تم حکمت سے نوازے گئے اور تم سے آزمائش دور کر دی گئی، لیکن داؤد کو خلافت دی گئی اور ساتھ ہی آزمائش میں بھی مبتلا کر دیا گیا۔ حضرت لقمان 1000 سال زندہ رہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا اور انہی کے خرمن علم و حکمت سے خوش چینی کی۔ تاریخ مسعودی کے مطابق خلافت داؤدی کے 10ویں سال آپ کی ولادت ہوئی اور یونس بن متی کے عہد نبوت تک آپ نے اپنا فیض حکمت و ادب جاری رکھا۔ تاہم قرآن حکیم میں ان کے عہد کی تحدید کے تعلق سے کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے آپ باضابطہ فتویٰ دیا کرتے تھے، لیکن جب حضرت داؤد علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہوئے تو انہوں نے فتویٰ صادر کرنا بند کر دیا۔ امام واقدی کی تحقیق کے مطابق حضرت لقمان بنی اسرائیل میں قاضی تھے۔ حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا کہ حضرت لقمان مصر کے سیاہ فام حبشیوں میں سے تھے جن کے ہونٹ موٹے موٹے تھے، لیکن اللہ کا ان پر بڑا کرم ہوا کہ اس نے انہیں زیور حکمت سے مزین کیا اور تاج نبوت سے عاری رکھا۔ عقائد، فقہ فی الدین اور عقل و دانش ہر کسوٹی پر یہی موقف درست اترتا ہے کہ حضرت لقمان حکیم و عبد صالح تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت و معرفت عطا کی تھی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک سیاہ فام شخص کو دیکھ کر فرمایا اے شخص تجھے اپنے سیاہ فام ہونے پر رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھے اور صالح لوگوں میں سے 3 اشخاص ایسے ہیں جن کا تعلق سیاہ فام علاقے سے تھا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت مہجہ رضی اللہ عنہ اور لقمان حکیم جو کہ نوبہ کے بڑے بڑے ہونٹوں والے سیاہ فام باشندے تھے۔ حضرت عمرو بن قیس کہتے ہیں کہ حضرت لقمان حکیم ایک مرتبہ بھری محفل میں واز کر رہے تھے کہ ایک چرواہا آپ سے کہنے لگا کہ آپ فلاں فلاں جگہ میرے ساتھ بکریاں نہیں چرایا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں بات ایسی ہی ہے۔ پھر وہ پوچھنے لگا کہ آپ پھر اس مرتبہ پر کیسے پہنچ گئے؟ آپ نے جواب دیا کہ سچ بولنے اور لا یعنی کلام سے احتراز کرنے کے سبب۔ اسی کے مثل ایک روایت یوں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمت کے باعث حضرت لقمان کو بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص جو پہلے سے آپ کو جانتا تھا آپ سے کہنے لگا کیا تم وہی غلام نہیں جو کل تک بکریاں چرایا کرتے تھے؟ فرمایا ہاں میں وہی ہوں۔ اس نے پوچھا پھر یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ فرمایا اللہ کے فضل و کرم، امانت کی ادائیگی، راست گوئی اور لا یعنی چیزوں کو ترک کرنے کے سبب۔ یہ تمام آثار صراحتاً یا اشارتاً اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ حضرت لقمان نبی نہ تھے، کیونکہ ان میں مذکور ہے کہ آپ غلام تھے اور غلام ہونا منصب نبوت پر فائز ہونے کے منافی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام حسب و نسب اور خاندانی لحاظ سے سب سے اعلیٰ اور برتر ہوا کرتے تھے۔ ایک شخص حضرت لقمان سے کہنے لگا کہ کیا تم بنی حسحاس کے غلام نہیں؟ فرمایا ہاں واقعی ہوں۔ اس نے پھر پوچھا کہ کیا تم چرواہے نہیں ہو؟ فرمایا بات اسی طرح ہے۔ پھر پوچھنے لگا کہ کیا تم سیاہ فام نہیں؟ فرمایا کہ بظاہر ایسا ہی ہے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تمہیں ان چیزوں پر تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا
کہ مجھے اس بات پر تعجب ہے کہ آپ کے پاس ہر وقت لوگوں کا ایک ہجوم لگا رہتا ہے اور لوگ بڑی عقیدت اور شوق سے آپ کی باتیں سنتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، اگر تم میری باتوں پر عمل کرو تو تم بھی میرے جیسے بن سکتے ہو۔ سنو، نگاہ کو نیچا رکھنا، زبان کو قابو میں رکھنا، حلال کھانا کھانا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، سچ بولنا، وعدے پورے کرنا، مہمان کے ساتھ عزت سے پیش آنا، پڑوسی کا خیال رکھنا اور لا جائنی باتوں کو ترک کرنا میرا شیوہ ہے۔ بس یہی وہ باتیں ہیں جن کے باعث میں اس مقام پر پہنچا ہوں۔ ان باتوں پر عمل پیرا ہو کر تو دیکھو تم بھی اس مقام کے حامل ہو سکتے ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے ایک دن حضرت لقمان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ کسی امیر کبیر اور اعلیٰ خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی ان میں زیادہ دنیاوی خصوصیات پائی جاتی تھیں، مگر وہ سیدھے سادے، سنجیدہ اور خاموش طبع انسان تھے۔ اکثر غور و فکر میں مشغول رہتے، گہری نظر والے تھے اور دن کو کبھی نہ سوتے تھے۔ نہ انہیں کبھی کسی نے تھوکتے دیکھا، نہ ناک صاف کرتے، نہ کسی نے انہیں پیشاب کرتے دیکھا اور نہ قضائے حاجت کرتے اور نہ ہی غسل کرتے۔ نہ وہ ہنستے اور نہ لہو و لعب میں مصروف رہتے۔ جب ان کی زبان کھلتی تو حکمت کے پھول برساتی۔ اپنی اولاد کی وفات پر روئے تک نہیں، گو ان سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے۔ بادشاہوں اور حکمرانوں کے پاس اس لیے جاتے تاکہ وہ غور و فکر کریں اور عبرت حاصل کریں۔ بس یہی وہ خصوصیات ہیں جن کے باعث انہیں یہ اعلیٰ مقام نصیب ہوا۔ لیکن قرآن نے ان تفصیلات کو غیر ضروری سمجھ کر نظر انداز کر دیا ہے، فقط ان کے حکیمانہ پند و موعظت کے ذکر پر ہی اکتفا کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی اس لا حاصل بحث و تمہیس میں الجھ کر اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اصل مقصد و ہدف کی طرف مائل بپرواز ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اپنے حبیب کے طفیل ہمیں نمونہ اخلاق اور غازی کردار بنائے۔ حضرت لقمان حکیم کی سن ولادت و وفات کے تعلق سے تاریخ کوئی رہنمائی نہیں کرتی۔ ہاں، آپ کی قبر کے تعلق سے مختلف اقوال ہیں۔ کسی نے کہا کہ بحیرہ تبریہ کے شرک میں آپ اور آپ کے بیٹے دونوں دفن ہیں۔ بعضوں کے مطابق آپ کی قبر قبیلہ غامد کے محلہ بلجرشی میں واقع ہے، اور یہ بھی مشہور ہے کہ آپ مغارہ میں بیت الحم کے اندر مدفون ہیں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ کچھ فرزند لقمان کی بابت۔ علامہ ابو الحسن علی بن محمد ماوردی 450 ہجری لکھتے ہیں کہ حکیم لقمان کے بیٹے کے متعلق 3 قول ہیں۔ کلبی نے کہا کہ آپ کے بیٹے کا نام مشکم تھا، نقاش کی تحقیق کے مطابق اس کا نام انم تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ اس کا نام بابان تھا۔ علامہ اسماعیل حقی 1137 ہجری رقم تراز ہیں کہ حکیم لقمان کا بیٹا اور اس کی بیوی دونوں کافر تھے۔ آپ ان دونوں کو مسلسل نصیحت کرتے رہے۔ کہتے ہیں کہ جس طرح سینہ چٹان پر مسلسل گرنے والا ایک قطرہ آب اس میں سوراخ کر ڈالتا ہے، اسی طرح لقمان حکیم کی بیوی اور بیٹے بھی آپ کی نصیحتوں کے تیر سے گھائل ہو کر مسلمان ہو گئے۔ لیکن اس کے برعکس حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور ان کی بیوی دامن اسلام میں آباد نہیں ہو سکے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیاں تو مسلمان ہو گئی تھیں لیکن ان کی بیوی مسلمان ہونے سے رہی۔ یہی قول مفسر عظیم علامہ آلوسی 1270 ہجری نے بھی حکیم لقمان کے بیٹے اور بیوی کے تعلق سے نقل کیا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ حضرت لقمان کا یہ بیٹا آپ کی کل کائنات تھا اور آپ اسے بہت عزیز رکھتے تھے اور اس کے درخشندہ مستقبل کے خواہاں تھے۔ اس لیے آپ نے اسے اپنی قیمتی نصیحتوں سے نوازا کہ شاید یہ اس کے روشن مستقبل کی تعمیر میں خشت اول کا کام کر جائیں اور میرا یہ بیٹا انسان اور انسانیت کے لیے عظیم کارنامہ انجام دے سکے۔ آپ کی باتوں میں کتنا وزن تھا اور آپ کی نصیحتیں کتنی جاندار تھیں، اس کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ پروردگار عالم نے انہیں کتاب حکمت قرآن مقدس کا اٹوٹ حصہ بنا دیا ہے اور ہر مسلمان انہیں زیر تلاوت رکھتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں لقمان حکیم کی وہ نصیحتیں جو قرآن حکیم میں وارد ہوئی ہیں۔ قرآن حکیم سے لفظ حکمت قرآن کریم میں متعدد معنی کے لیے استعمال ہوا ہے، مثلا علم و دانش، عقل و خرد، حلم و بردباری، نبوت اور اصابت رائے وغیرہ۔ ابو حیان نے فرمایا کہ حکمت سے مراد وہ کلام ہے جس سے لوگ نصیحت حاصل کریں اور ان کے دلوں میں مؤثر ہو اور جس کو لوگ محفوظ کر کے دوسروں تک پہنچائیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد عقل و فہم اور ذہانت ہے۔
جبکہ بعض حضرات کے مطابق علم کے مطابق عمل کرنا حکمت ہے، اور در حقیقت ان میں کوئی تنازع نہیں، تضاد نہیں، یہ سبھی چیزیں حکمت میں داخل ہیں۔ حضرت لقمان حکیم کی عظمت و فضیلت کے لیے یہی بس ہے کہ قرآن کریم کی پوری ایک سورت ہی ان کے نام معنون ہے۔ اس سورہ پاک کی خصوصیت یہ ہے کہ تعلیمات اسلامی کا اعلان ایک مرد دانہ لقمان سے کرایا جا رہا ہے، جو نوبہ کے گمنام اور پسماندہ علاقے کے باشندے ہیں اور جن کی رنگت خبشیوں کی طرح سیاہ ہے۔ لقمان حکیم بڑے پیارے انداز میں اپنے لخت جگر کو نصیحت کرتے ہوئے سنائی دیتے ہیں۔ اس میں حکمت اس حقیقت کو آشکار کرنا ہے کہ ان محاسن سے جو بھی اپنے آپ کو آراستہ کر وہ ساری انسانیت کی نگاہوں میں محترم ہو جاتا ہے۔ ساری قومیں اس کا ذکر بڑی عزت سے کرتی ہیں اور اس کی حکمت آموز باتوں کو اپنے دلوں میں جگہ دیتی ہیں۔ عقائد صحیحہ کا نور اور اعمال صالح کا حسن اور سیرت کی دلکشی کالے حبشی کو بھی سب کا محبوب بنا دیتی ہے۔ جسمانی حسن سے سیرت کا جمال کہیں دلکش ہوتا ہے، اس کی برکت سے بھدے نکوش اور کالی رنگت پر بھی ایک ایسا روپ آ جاتا ہے کہ بڑے بڑے حسینان عالم مبہوت ہو کر رہ جاتے ہیں۔ انسان کو انسان کامل بنانے کے لیے جن تعلیمات کی ضرورت تھی وہ دل نشیں اسلوب میں حضرت لقمان کی زبان سے کہلوا دی گئی اور انہیں من عزم الامور فرما کر ان کی اہمیت کا اظہار کر دیا گیا۔ حضرت لقمان حکیم کے جب لب کھلتے تو حکمت و بصیرت اور عبرت و معزت کے پھول جھڑتے اور ان کا کلام دلوں میں تاثیر کا تیر بن کر اتر جایا کرتا تھا۔ یہاں بہترین وصف کے ساتھ ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے نہایت قیمتی مواد سے اپنے بیٹے کے دامن کو بھر دیا، اور ظاہر ہے کہ اولاد انسان کو سب سے زیادہ عزیز و محبوب ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ سب سے زیادہ دلی تعلق ہوتا ہے، اس لیے وہی اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ اس کا باپ سے سب سے زیادہ مفید اور انمول چیز عطا کرے۔ حضرت لقمان کے بحر حکمت کے چند سچے موتی قرآن کریم سے قارئین کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ سورہ لقمان آیت نمبر 31 یہاں 13۔ اور یاد کیجئے جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے فرزند، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے فرزند دلبند کو سب سے پہلے جو نصیحت کی وہ یہ ہے کہ شرک سے بڑا اور کوئی ظلم نہیں۔ اسے چاہیے کہ ہر حالت میں اپنے دامن کو شرک کی آلودگی سے پاک رکھے۔ لقمان حکیم ہیں، انہوں نے اپنے حکیمانہ کلام سے صرف اپنے بیٹے کو ہی نوازا نہیں بلکہ عام لوگوں کو بھی اپنے دل نواز پند و نصائح سے سرفراز کیا ہوگا، لیکن قرآن کریم میں ان کے صرف وہ حکیمانہ اقوال ذکر کیے گئے ہیں جو انہوں نے بطور خاص اپنے بیٹے کو فرمائے۔ مقصد یہ بھی ہے کہ دوسروں کے ساتھ تو معاملے کی بنیاد ریاکاری، تسنہ اور فریب دہی ہو سکتی ہے، لیکن ایک باپ جب اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے تو اس میں سراسر سچائی اور اخلاص محض ہی ہوتا ہے، وہاں غلط بیانی اور عیاری کا امکان تک نہیں ہوتا۔ چند آیتوں کے بعد حضرت لقمان کی مزید وصیتیں اور حکمت بھری باتیں بیان ہو رہی ہیں تاکہ لوگ انہیں اپنے لیے مشعل راہ بنائیں اور ان کی پیروی کریں۔ ارشاد ہوا یا بنیّ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ لقمان نے کہا، اے میرے فرزند، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر خواہ وہ کسی چٹان میں چھپی ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، تب بھی اللہ اسے روز قیامت حساب کے لیے موجود کر دے گا۔ بے شک اللہ باریک بین بھی ہے، آگاہ و خبردار بھی ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو شرک سے باز رہنے کا حکم دیا، اب وہ اسے اللہ تعالیٰ کے علم، محیط اور قدرت کاملہ کا درس دے رہے ہیں۔ رائی کے دانے کی کیا حقیقت ہے، سامنے رکھا ہو، دن کی روشنی ہو، پھر بھی وہ قریب سے ہی نظر آتا ہے، لیکن اتنی باریک چیز اگر پتھر کی کسی چٹان پر مستور ہو یا کوئی ذرہ زمین کی وسعتوں اور آسمان کی پنہائیوں میں گم ہو جائے تو کون انسان ایسا ہے یا کون سا آلہ ہے جس کی مدد سے اس ذرے کا سراغ لگایا جا سکے؟ ہمارے لیے بے شک یہ ازحد مشکل کام ہے، مگر اتنی چھوٹی چیز کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں۔
آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔